الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں انبیاء کے بارے میں وہ عقائد، وہ نظریات اور وہ الفاظ کہ جو ان کی شان کے خلاف ادا کرنے سے آدمی دائرہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں اختصاراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ مثلاً وہ نبی کے جن کی نبوت دلیل قطعی سے ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک نبی کو جھوٹا ماننا کہ میں فلاں نبی کو نبی نہیں مانتا، وہ نبی نہیں تھے، وہ جھوٹے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا کسی بھی نبی کو کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ماننا کہ فلاں نبی تو فلاں گناہ میں مبتلا تھے، یہ بھی کلمہ کفر ہے، کیونکہ تمام انبیاء کے بارے میں تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہیں۔ کسی نبی کو جھوٹا ماننا اور کسی نبی کے بارے میں کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں الزام دینا، یہ کفر ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو ماننا، لیکن آپ کو خاتم النبیین نہ ماننا۔ نبی علیہ السلام کو جس طرح نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح آپ کو خاتم النبیین ماننا بھی فرض ہے۔ جس قرآن سے آپ کی نبوت ثابت ہے، اسی قرآن کی نص قطعی سے آپ کی ختم نبوت بھی ثابت ہے۔ نمبر 3، انبیاء کے علاوہ کسی اور کو معصوم عن الخطا سمجھنا۔ گناہوں سے پاک ہستیاں صرف انبیاء کی ہیں، باقی لوگ صحابہ اکرام محفوظ عن الخطا تو ہیں، معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں معصومیت کا عقیدہ رکھنا یہ بھی کفر ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ثابت شدہ سنت ہے، اس کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق اڑانا، سنت پہ عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور سنت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت کے آنے کے بعد کسی اور پیغمبر کی شریعت کو قابل اتباع تسلیم کرنا۔ آپ علیہ السلام جس طرح آخری نبی ہیں، اور اسی طرح آپ کی شریعت بھی آخری شریعت ہے، آپ کی شریعت کی موجودگی میں کسی دوسرے پیغمبر کی شریعت پر بھی عمل کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کلمہ بھی محمد رسول اللہ کا پڑھیں گے اور شریعت بھی رسول اللہ کی اپنائیں گے۔ اپنی خبث باطن کی وجہ سے کسی نبی سے بغض رکھنا کفر ہے۔ عام انسان سے بغض رکھنا کبیرہ گناہ ہے، اور پیغمبر، کسی بھی پیغمبر اور نبی سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی جو شریعت مطہرہ ہے، آپ کی شریعت کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی شریعت کو اچھا سمجھنا کہ ان سے فلاں نبی کی شریعت بہتر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے تک تھی، اور حضرت محمد رسول اللہ کی شریعت قیامت کی صبح تک ہے۔ آپ کا زمانہ بھی قیامت تک ہے، اور آپ کی شریعت بھی قیامت تک ہے۔ اور اگر کسی بدبخت کو توہین رسالت میں قتل کر دیا جائے، اور اس قتل کو کوئی ظلم کہہ دے کہ جی یہ قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ظلم ہوا ہے، جس طرح آج آزادی رائے کے عنوان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھونکا جا رہا ہے، اور اس بھونکنے کو انسانی آزادی کہا جا رہا ہے، اور اس پر اگر گرفت آتی ہے تو اس کو ظلم کہا جا رہا ہے، یہ کفر ہے۔ کسی بھی پیغمبر کے گستاخ کو قتل کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔
ظلم نہیں انصاف ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت کے بعد کسی اور نبی کے آنے کا یقین کرنا کہ جی اب کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت ہے، یہ بھی کفر ہے۔ کسی بھی نبی کو اللہ کی صفات میں شریک کرنا، جو صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو بندوں میں نہیں پائی جا سکتی، ان صفات میں سے اگر کسی صفت کو کسی پیغمبر میں بھی کوئی مانے گا تو یہ کفر ہے۔ اور اسی طرح کسی بھی پیغمبر کو اس کی ذات میں حقیر سمجھنا، اس کی شان کو گھٹانا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دینا، آپ اس سے زیادہ صاحب فضیلت ہیں، لیکن یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان سے مجھے زیادہ فضیلت مت دینا، کہ ان کے واقعے کو سن کر کوئی یہ کہہ دے کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے۔ نہیں، تمام انبیاء شان والے ہیں، تمام انبیاء شان و قدر و منزلت والے ہیں۔ کوئی بھی نبی کسی بھی صفت میں کم نہیں تھے، ہر نبی کو ہر صفت اللہ نے اعلیٰ درجے کی عطا کی تھی۔ تو اس طرح ان کلمات سے اور ان عقائد سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ تمام عقائد اور تمام کلمات یہ کفر کے ہیں۔ ان کے ادا کرنے کے بعد یا ان عقیدوں کو دل و دماغ میں رکھنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی بھی اس طرح کے کفریات سے حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔